نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمیں اپنے آپ کو بار بار اس یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ عزم نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق بدلیں گے تو پھر اس پڑھنے کا، بیٹھنے کا، سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے دلوں کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، قرآن برہان ہے، قرآن مہیمن ہے۔ قرآن ہی وہ میزان ہے جس کے اندر ہم اپنی ہر چیز کو تولیں گے، اور جہاں جو تقاضا ہوگا ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دو طریقے ہوتے ہیں سمجھنے کے۔ ایک طریقہ ہمارے ہاں جو عام طور سے رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ خیالات، کچھ نظریات، کچھ مسلک ہوتے ہیں، اور ان کے فیور میں ہم قرآن سے دلائل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں، لیکن یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ قرآن کو نیچے رکھنا ہے، خود کو اوپر رکھنا ہے۔ ہمیں قرآن کو اوپر رکھنا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو ہر حال میں اوپر رکھنا ہے۔ بچپن سے لے کر ہماری 60-70 برس جتنی بھی زندگی گزر گئی، ہمارے نظریات جو بھی ہوں، ہمارا مسلک جو بھی ہو، لیکن اگر کہیں ہمیں یہ محسوس ہو کہ قرآن مجید ہمارے نظریے اور مسلک کے خلاف ہمیں بات کہہ رہا ہے تو ہمیں فوراً جھک جانا ہے، فوراً تسلیم کر لینا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت، اور یہ ہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا۔ اور اگر ہم یہ نہیں مانتے اور اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی نظریات سے اور اپنے ہی خیالات سے چمٹے رہتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں کر کے اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرآن کو وہ سٹیٹس نہیں دیا جس کا قرآن حقدار ہے، جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ کو بھی، کہ ہمیں قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ ہماری نیت ہو کہ جہاں بھی ہمارے مسلک پہ، ہمارے بزرگوں پہ، ہمارے اماموں پہ، ہمارے پیروں پہ جہاں بھی زد پڑے گی، ہم قرآن کو فوقیت دیں گے۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن مجید کے آگے۔ اللہ کا کلام ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں۔ اسے اللہ نے قرآن مجید کی جو خصائص بیان کیے ہیں، اس کو سب سے پہلے میزان ہے، یعنی قرآن مجید ایک وہ ترازو ہے جس میں حق اور باطل کو تولا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان ہے، قرآن مجید وہ دلیل ہے جس کے آگے باقی سب دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید مہیمن ہے، مہیمن کا مطلب نگران ہے، اس کی نگرانی میں باقی سارے علوم کو، باقی پچھلی ساری کتابوں کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک یاد دہانی تھی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ کل ہم نے دیکھا اس سورہ البلد کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیں، ایک زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے، اور 2 راستے نہیں سمجھائے؟ اس کے بارے میں کل بات ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا راستہ ہمیں بتا دیا۔ یہ ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو ہمیں فیڈ کر کے بھیجا تھا، ہماری فطرت کے اندر اس چیزیں موجود تھیں، اور اس کے لیے کسی ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء صرف اس کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں۔ آسمانی کتابیں اس فطرت کے اندر جو اللہ نے ہمیں علم دیا تھا اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، خیر اور شر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جانتا ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ غلط ہے۔
کوئی بھی مذہب ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یا مذہب کوئی نہ بھی ہو، تب بھی جو یونیورسل ویلیوز ایک ہی ہیں۔ سچائی کو ہر کوئی مانتا ہے، اچھی بات کو ہر کوئی مانتا ہے، مذہب ہو یا نہ ہو۔ کیوں مانتا ہے؟ کہ اللہ نے ہم انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ہونا، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، خالق، یہ بھی ہماری فطرت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ایتھیسٹ کیوں نہ کہتا ہو، وہ بھی کسی نہ کسی طاقت کو مانتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ اس وعدے کو ہمارے جو ایکٹیو جو مائنڈ ہے، کانشیس، اس سے بھلا دیتا ہے آزمائش کے لیے۔ اور اس کی مثال اللہ نے دنیا کے اندر یہ رکھ دی ہے کہ ہر انسان ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کو بھی اپنے پیدا ہونے کا عمل یاد نہیں، اور کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے اپنے پیدا ہونے کا عمل یاد ہے، حالانکہ ہم اس عمل سے گزرے ہیں سارے، لیکن اللہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک واقعہ موجود ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیش آیا، بعین ہی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی بات کو سنا۔ یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ جب دنیا کے اندر جائیں گے تو ہم تیری بات کو مانیں گے۔ اب پھر انسان چونکہ بھول گیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیج دی۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھائے تھے، خیر اور شر کے، لیکن فلقتحم العقبہ، بڑی خوبصورت یعنی ادبی سٹائل ہے کہ لیکن انسان وہ گھاٹی نہ چڑھا، پہاڑ کی وہ گھاٹی جو مشکل گھاٹی تھی، نیکی کی، خیر کی گھاٹی مشکل گھاٹی ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی ہے، فیس کرنا پڑتا ہے مصیبتوں کو، مشکلات کو۔ پس وہ انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ خیر اور شر کے جو دو راستے ہیں، خیر کا راستہ چڑھائی کا راستہ ہے، شر کا راستہ نیچے جانے کا، بڑے آسانی سے انسان چلا جاتا ہے، لیکن خیر کے لیے قوت لگانی پڑتی ہے، چڑھنا پڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ فلقتحم العقبہ، لوگوں اس کے باوجود انسان کے جانتا تھا کہ یہ دو راستے ہیں، لیکن پھر وہ یہ چڑھائی نہ چڑھا۔ کون سی چڑھائی؟ خیر کی چڑھائی۔ عقبہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو بڑا تنگ سا راستہ ہوتا ہے نا اوپر جانے کے لیے، اس کو عقبہ کہتے ہیں، یہ گھاٹی کو بھی عقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ خیر کی گھاٹی ہے، خیر کی چڑھائی ہے، انسان اس چڑھائی کو نہ چڑھا۔ وما ادراک ما العقبہ، لوگوں تم جانتے بھی ہو کہ یہ عقبہ کیا ہے، یہ چڑھائی کیا ہے؟ اب اللہ نے آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ خیر کی باتیں کیا ہیں۔ کچھ خیر کی باتیں یہاں اللہ نے بطور مثال بیان، یہ ساری خیر کی باتیں نہیں، یعنی ہر جگہ اللہ کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں بتائیں گے بطور مثال جو وہاں پہ آتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ عقبہ کیا ہے، وہ گھاٹی کیا ہے خیر کی جو ہم نے چڑھنی ہے؟ پہلی بات فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کر، رقبہ کہتے ہیں گردن کو آزاد کروانا۔ آج کے دور میں وہ چیزیں اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح اس دور کے اندر تھی۔ آج کے دور میں کسی کی گردن آپ آزاد کروا دیں قرض سے، کوئی مصیبت میں، قرض میں، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن آزاد کروا دیں۔ کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی گردنیں آزاد کروا دیں، تو یہ جو ہے پیشین گوئی یا یہ بشارت آپ حاصل کر سکتے ہیں، فضیلت۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن میں جو بڑا ہی بھوک کا دن ہو، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس چڑھائی کو چڑھنا ہے، خیر کی چڑھائی چڑھنا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف۔ یتیما ذا مقربہ، یا ایسا یتیم جو آپ پر رشتہ دار بھی ہو، قرابت دار بھی ہو، اس کا خیال کرنا، یہ دوہرا ثواب ہے، ایک یتیم کا خیال کرنا اور ایک قرابت داری کا خیال کرنا، یہ دوہرا اجر ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا پھر کسی ایسے مسکین کی مدد کرنا جو بالکل ہی بیچارہ مٹی کے اندر مل گیا ہو، یعنی بہت ہی غریب ہو، بہت ہی نادار ہو، اس کی مدد کرنا۔ تو یہاں پہ چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، یعنی چڑھائی چڑھنے کی جو آپ کو معاون ہوں گی، یہ وہ پٹرول ہے اس گاڑی کا جو یہ چڑھائی چڑھائے گا، خیر کی چڑھائی۔ اور یہ چڑھائی کے آخر پہ کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ ایسا ہی ہے نا، یعنی چڑھائی چڑھیں گے تو آخری جو منزل ہے، آخری جو ڈیسٹینیشن ہے، آخر پہ جو محل ہے وہ جنت کا محل ہے۔ لیکن اس کے لیے بطور مثال یہ چار چیزیں ہیں، اور بے شمار نیکیاں ہیں۔ پہلی چیز غلاموں کا آزاد کرنا، کسی کی گردن کو چھڑانا، چاہے وہ کسی بھی مصیبت کے اندر پھنس چکی ہو، اور یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیموں کا خیال کرنا اور ناداروں کا خیال کرنا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، لیکن ایمان والا ہونا چاہیے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یعنی سارے کام اس وقت قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا،
ایمان بنیادی شرط ہے. جب ایمان ہوگا، مومن ہوگا، پھر یہ سارے کام جو ہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے. اب کسی نے اعتراض کیا کہ جناب ہم بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اب لاہور کے اندر جو بڑے بڑے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں پارٹیشن سے پہلے سارے ہندوؤں کے ہیں. گنگا رام ہسپتال بطور مثال، گلاب دیوی ہسپتال بطور مثال، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، سب ہندوؤں کے ہیں، غیر مسلموں کے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملے گا، ہم بھی تو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملے گا. اصل میں تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ انسان شادی کرے اور بیوی بہت ہی اچھی ہو، خوبصورت ہو، سلیقہ شعار ہو، سارے کام کرنے ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہو، لیکن وہ صرف ایک بات کہے کہ کبھی کبھی کسی غیر مرد کے پاس بھی میں جایا کروں. تو وہ بندہ کہے کہ تیری ساری خوبیاں چلج بہن جیسے تیری ساری خوبیاں ایک طرف، اور یہ تو تمہاری جو برائی ہے ایک طرف، یہ تمہاری ایک برائی تمہاری ساری خوبیوں پر پانی پھیر دے گی. بعین شرک کی ایک بیماری جو ہے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. اسی لیے اللہ نے ہر جگہ یہ شرط لگائی ہے. ایمان کی شرط بنیادی شرط ہے، توحید کی شرط بنیادی شرط ہے. توحید ساتھ ہوگی تو باقی اعمال کا اجر آخرت میں ملے گا. اگر توحید ساتھ نہ ہوئی تو باقی اعمال بیکار چلے جائیں گے. وہ اللہ دنیا کے اندر کچھ ان کو دے دیں گے، جو اجر دینا ہوگا تو وہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن آخرت میں جو اجر کی جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، وہ یہی ہے کہ پہلے توحید ثم کان من الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہوں، پھر انہیں یہ ساری چیزوں کا اجر ملے گا. اور ایمان کے ساتھ دوسری بات جو ہم نے سورہ العصر کے اندر بھی پڑھی بھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں دوسرے انداز میں وتواصوا بالصبر ثم کان من الذین آمنوا، کہ ایمان والے بھی ہوں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے والے بھی ہوں. صبر یہاں کس معنوں میں؟ استقامت کے معنوں میں، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرنے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. کیونکہ ہوتا نہیں، ان نفس کو لذت ملتی ہے، اب اس نفس کو لذت سے بچانا، گناہ کی لذت سے بچانا صبر کرنا پڑے گا. استقامت ہوگی تو انسان بچے گا. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں، شفیق ہوں، محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. بھی کیا ہوگا ان کا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی دائیں والے ہیں. دائیں والے کیا؟ جنت والے ہیں. یہی خوش بخت، تین ترجمے اس کے، دائیں والے، جنت والے، یا خوش بخت یعنی نیک بخت یہی لوگ ہیں. جنت والے یہی لوگ. کون سے لوگ؟ گردنوں کو آزاد کرواتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی نگہبانی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو پختہ رکھتے ہیں. توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، شرک کے اندر کسی بھی حوالے سے مبتلا نہیں ہوتے، اور ایک دوسرے کو استقامت کی بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں. وتواصوا کا مطلب صرف خود نہیں، ایک دوسرے کو بھی استقامت کی، عزیمت کی، جم جانے کی توحید پر نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت اور رحم سے بھی پیش آتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جو دائیں والے ہیں، خوش بخت ہیں. اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، ایمان نہ لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ بائیں والے ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، اور پھر وہ جہنم ایسی ہے جو ان کے اوپر، جس کے اندر اوندھے پڑے ہوئے ہوں گے. سورہ حمزہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا نا، کیا ہے آخری آیت؟ علیہم نار مؤصدہ فی عمد، وہی لفظ یہاں بھی استعمال ہوئے، علیہم نار مؤصدہ، یہ اوندھے پڑے ہوئے ہوں گے، اور آگ جو ہے ان کو اپنے اندر لپٹائے ہوئے ہوگی، اس کے اندر پڑے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اصحاب المیمنہ کے اندر شامل فرمائے.